لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. سورہ التوبہ آیت نمبر 63. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معاملہ چل رہا ہے جی منافقین کا. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے اور ضروری ہے بار بار کہنا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو سکے. ہمارے سماج میں یہ اس کا چلن ہے، عام ہے کہ فٹ سے ہم دوسرے کو منافق کہہ دیتے ہیں. تو نفاق دو قسم کا ہے، ایک ہے اعتقادی اور ایک ہے عملی. اعتقادی نفاق یعنی دل کا کھوٹ جسے کہتے ہیں، اس کا تعلق چونکہ نیت کے ساتھ ہے. نیت کا علم کسی کو اللہ کے علاوہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کا مجاز ہے کہ کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون کھوٹا ہے، کون کھرا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، نیت کے اعتبار سے، ارادے کے اعتبار سے اور دل کی کیفیت اور حالت کے اعتبار سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہیں. ہم ویسے بھی بہت ساری چیزوں میں اللہ کا منصب حاصل کر کے ویسے ہی حکم لگاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو یہ معاملہ بھی ان میں سے ایک ہے منافق کا نفاق. اچھا، دوسرا ہے نفاق عملی. نفاق عملی کا مطلب ہے قول و فعل میں تضاد، اور اس کا تعلق انسان کی اس خامی سے ہے جو فطرت نے اس کے اندر رکھ دی ہے. ہاں جی، ہر آدمی یعنی مکمل نہیں ہو سکتا. اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں، کمزوریاں پائی جاتی ہیں، غلطیوں کا صدور اس سے ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی منافق کہنے کی بجائے اگر کوئی کسی بات میں معروف ہو تو وہ اس خامی کا نام لیا جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی علامتیں، نشانیاں، ہاں جی، بولے تو جھوٹ بولے اور گالی دے اپنا گفتگو میں، اور اس کے علاوہ امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے. اچھا جی، جس کے اندر جو خامی ہے اس کے اندر اتنا ہی نفاق ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ دوسروں پر ٹھپا لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کے لیے کہ میرے اندر کوئی نفاق تو نہیں پایا جاتا یا نفاق کی علامت تو نہیں پائی جاتی. وہ اپنی اصلاح کے لیے ہے. ہاں جی، دوسروں کو اگر کوئی ہے اتنا معروف، کوئی آپ سے مشورہ لینے آیا ہے، ہاں جی، آپ پھر سچا سچا مشورہ دے دیں کہ بھی میں نے اس کو وعدے کا پابند پایا ہے یا وعدہ خلاف پایا ہے، یا میں نے اسے دیانتدار پایا ہے، یا کوئی اس کے بارے میں بددیانتی کا پہلو غالب ہے. یہ مشورہ لینے کے لیے آئے، پھر دیں، ورنہ نہ اعلان کرتے پھریں اور نہ اظہار کرتے پھریں. یعنی وہ غیبت ہو جائے گی. غیبت کیا ہے؟ کسی کے اندر کوئی خامی پائی جاتی ہے اس کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے. یعنی جو اسے بری لگے، اور جو اگر خامی پائی نہیں جاتی اس کی طرف منسوب کرنا، یہ بہتان ہے. یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں اتنی عام ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے وائس چانسلر صاحب ہوتے تھے، ان کے گرد بیٹھنے والے لوگوں کا ایک خاص گروپ تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سارے آخر اکٹھے اٹھتے ہیں
کیونکہ اگر ان میں سے کوئی اٹھ کے چلا گیا تو اسے خطرہ ہے کہ یہ پیچھے سے اس کا تبا لگائیں گے. یہ تبا لگانا جو ہے نا یہ بہت بڑی خامی ہے، اور اس سے اپنی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے. یہ ہماری شخصیتیں ڈیمیج ہوئی ہیں. ہمارا سماج جو کہ پسماندگی کا شکار ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی جو سماج میں پائی جاتی ہیں وراثتاً ہمیں منتقل ہوتی ہیں، ہم ان کی جو مطلب غلطی ہے، اس کی خامی ہے، اس کو پہچان نہیں پاتے کیونکہ ہم اسے وراثتاً پاتے ہیں. تو چونکہ رائج ہے جی میں جی منہ پہ کہنے کے لیے تیار ہوں. منہ پہ یہ تو پتہ نہیں آپ تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جب موقع آئے گا تو کیا ہوگا، لیکن پیٹھ پیچھے کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. غیبت ہے یہ. تو جو خامیاں ہیں اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں، دوسروں کی خامیوں کو نمایاں نہ کریں، دوسروں کی بھلائی میں ہی زبان کھولیں اور اچھائی کو فروغ دیں. تبلیغی جماعت میں کہتے ہیں جی کہ نیکی کا تذکرہ ہوگا تو نیکی پھیلے گی، بدی کا تذکرہ ہوگا تو بدی پھیلے گی. لہٰذا اپنی نیت کو خالص رکھیں اور عمل کے اندر نیکی اور خیر اور بھلائی کو ترجیح دیں، اور زبان کے اندر اچھائی ہی لائیں. برائی لانے سے برائی پھیلتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں نفاق کے حوالے سے، میں نے دہرا دی ہیں، اگرچہ میں پہلے بھی کہی ہیں، بار بار کہنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ چونکہ سماج میں ہمارے رائج ہیں، ہم ان کو بلا سوچے سمجھے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جی اسی طرح جو سماج میں رائج ہے ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو لیکن اسلام دریا یا پانی کے رخ پر بہنے کا نام نہیں ہے، یا ہوا کے رخ پر چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ہواؤں کے رخ کو درست کرنے اور پانی کے اوپر باندھ کر اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے. تو شخصیتیں بڑی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر بڑا آدمی تبھی بنتا ہے کہ جب اس کے اندر خوبیاں زیادہ ہوں. ایک صاحب کا ایم فل کا تھیسس آیا، اس کا موضوع تھا قوموں کے عروج و زوال کا الہی ضابطہ. الہی ضابطہ رسول یعنی اللہ تعالیٰ سنت اللہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا. سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں. یہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں اکثر و بیشتر کہ کوئی قوم اگر سربلند ہوتی ہے تو اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اور اگر پستی میں گرتی ہے تو اپنی خامیوں کی وجہ سے. یعنی قوم عروج کے لیے بھی خود ذمہ دار اور پستی میں پڑنے کی بھی خود ذمہ دار. اور ذمہ دار پھر کون ہوتا ہے اس میں؟ اس قوم کا بالائی طبقہ، اپر کلاس، یعنی رولنگ ایلیٹ. تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک پڑھا لکھا طبقہ جس کو علماء کہا گیا حدیث میں، اور دوسرا اس کے حکمران جس کو امراء کہا گیا. علماء اور امراء یہ اس کی پستی یا بلندی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ نے کیا نتیجہ کیا اخذ کیا ہے، یہ ذرا بتا دیں. وہ عام مذہبی اپروچ یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کیے تو قوم سر بلند ہو گئی، اور اللہ کی ناراضگی کے کام کیے تو اللہ کا اس پہ عذاب آ گیا. عام طور پہ یہ مطلب ان الفاظ میں ہم بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ ذرا مختلف ہو جاتے ہیں. ان الفاظ میں ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کیے تو قوم جی اسے عزت مل گئی، معزز ہو گئی، اور اللہ کی ناراضگی کے کام کیے تو. اب اللہ کی رضا اور ناراضگی کے کاموں کی جو فہرست ہے یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. وہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ اللہ کی رضا کے کام ہے، اور ترک صلاۃ اور زکوٰۃ اور روزہ یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے. یہ مذہبی اپروچ ہے. قوموں کی سربلندی کے لیے جو اوصاف قوموں کے اندر ہونے چاہیے وہ کیا ہے؟ تو یہ جو ادنا مذہبی اپروچ ہے یہ اس طرف توجہ نہیں کرتی ہے، ادھر توجہ نہیں جاتی، یا ان چیزوں کو زیر بحث نہیں لاتی. پہلی بات تو میں نے ان سے یہی پوچھی کہ بتاؤ آپ نے نتیجہ کیا اخذ کیا قوموں کے عروج و زوال کا، جو آپ نے الہی ضابطہ یہ متعین تلاش کرنے کی کوشش کی ہے ریسرچ میں، یہ بتاؤ ذرا. پھر ان کا وہی روایتی جملہ کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی خوشنودی. اوکے، میں کہ اوصاف بتائیں.
پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ قوم کی سربلندی قوم کی کارکردگی کا نتیجہ ہے اور قوم کی پستی اس کی بدیوں کا نتیجہ ہے. اس پہ کہ جی میں ڈائریکٹ تو نہیں پہنچا، انڈائریکٹ پہنچا ہوں. میں کہ ڈائریکٹ پہنچنے میں کیا حرج تھا، کیا رکاوٹ تھی؟ اچھا جی ہاں. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کے لیے، قوموں کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے کیا کیا ہے؟ افراد کے ساتھ کیا کیا؟ صرف ایک خصوصیت نہیں، 4 فرائض ہیں، فرائض نبوت 4، اس میں سے ایک اصلی ہے، باقی 3 اسباب ہیں. ہاں جی کسی کو ہاں تعلیم بھی ہے، ٹھیک ہے، تعلیم کتاب و حکمت 2 چیزیں ہیں، اور ایک تلاوت آیات، یہ اسباب ہیں. اور اصل کیا کیا ہے؟ تزکیہ. اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ تزکیہ. تو تزکیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کا کیا؟ صحابہ کرام کا کیا. اچھا اب یہ تزکیہ قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے تزکیہ کا متعین، پہلے تزکیہ کا مفہوم متعین کر لینا، وہ کیا ہے آپ بتائیں ذرا کیا ہے؟ جی انجینئر صاحب. تزکیہ کا مفہوم جس معاشرے سے وہاں خرافات بہت تھی، اس خرافات سے بچنا ہے، مقام الہی کو مان کر. سر اس سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے وہ تزکیہ ہے، جس سے وہ خوبیاں پیدا کرنا تزکیہ ہے. ٹھیک ہے، جو قوموں میں پستی میں چلے جائیں، سبحان اللہ. اپنا کیا مفتی نعمان صاحب، آپ نے تو میرے زبان کی بات چھین لی ہے، سبحان اللہ، اور آپ میرے دل تک پہنچے ہیں، صاحب کرامت ہو گئے آپ، ہے نا. اچھا تزکیہ یہ ہے، یہ قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے تزکیہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ قوموں کے عروج و زوال کا زیر بحث ہی نہیں ہے موضوع، اس لیے فرد کا تزکیہ، اسے برائیوں سے پاک کرنا، یہ پاک کرنے پہ زور ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ پاک کرنے پہ زور ہے. زور کدھر ہے؟ پاک کرنے پہ. اب بندہ پاک ہو نہیں سکتا ساری زندگی، لہذا وہ بیچارہ گناہگار ہی مرتا ہے جی. اچھا لیکن تزکیے کا اگر زور آپ بدل دیں، دوسرا مفہوم لے لیں. دوسرا مفہوم کیا ہے تزکیے کا؟ کچھ ہے یاد؟ یعنی ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے عروج ملے قومیت کو، ایک ہے نہیں وہ دوسرا ایک ہے پاک کرنا، تزکیے کا معنی دوسرا کیا ہے؟ نشو و نما دینا. دوسرا معنی ہے نشو و نما دینا. اب آپ نشو و نما کے دینے کے مفہوم کو غالب کر لیں تو کیا ہوگا؟ ہر روز آپ کا قدم جو ہے نشو و نما کی طرف اٹھے گا، آگے بڑھے گا. ہر روز آپ کو مسرت اور شادمانی کا سامنا ہوگا، اور ہر روز آپ ترقی کی طرف گامزن رہیں گے. یہ گناہگار ہو کے مرنے کا تصور جو ہے، یا پاکیزگی حاصل نہ کرنے کا تصور، اس سے آپ بالاتر ہو جائیں گے. ہاں جی، آپ کی یہ خامیاں جو ہیں وہ آپ کی خوبیوں کے نیچے دب جائیں گی، خوبیاں نمایاں ہو جائیں گی. تو تزکیے کا جب میں نے یہ بات اسے سمجھائی، بتائی، پوچھی کہ بھی قوموں کے عروج زوال کے حوالے سے تزکیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گویا افراد کے اندر وہ خوبیاں پیدا کر دیں جو قوم کو سربلند کرنے کا باعث ہیں، اور ان خامیوں سے ان کو پاک کر دیا جو کسی قوم کی تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہیں. تو یہ کام فرمایا، یہ ہے تزکیے کا مفہوم. دماغ کھلا کہ نہیں کھلا؟ نشو و نما کے لیے ماحول پیدا کرنا پڑتا نا. اچھا ماحول ہے، وہی محنت ہے. ہاں جی، ماحول پہلے نشو و نما کو تو ذہن میں بٹھائیں نا، اس کے بعد پھر کریں گے جو کرنا ہوگا. پہلے تو نشو و نما ہی نہیں ہے، پاکیزگی ہے، پاک کرنا. ہاں جی، وہ بندہ پاک ہوتا رہتا ہے. پاک کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ انسان ہے، اس سے مطلب غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی اس کے اندر ہیں. کوئی آدمی اپنے آپ کو کامل اور مکمل ہونے کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، تو اس سے، اور وہ اس کے نیچے دبا رہتا ہے بیچارہ. اب اس دباؤ سے اس کو نکالنا ہے جی، دباؤ سے نکال کر اسے ماحول، پھر آزاد ماحول میں لانا ہے جی، اور پھر اسے نشو و نما کی طرف لے کے جانا ہے.
کہ آپ کا ہر دن جو ہے ترقی ارتقا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ اللہ بھی اس کائنات کو توسیع دے رہا ہے اور بندہ بھی ہر دن یعنی توسیع ہی کی طرف گامزن ہے، لہذا اسے اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی چاہیے اور ہر روز ایک خوبی کو اچیو کرے، اپنے اندر جو خوبیاں اس کو پروان چڑھائے اور قوم کو عروج کی طرف لے کے جانے کا میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو قوم کا عروج، یہ نفاق جو ہے یہ پستی ہے، ایمان جو ہے یہ بلندی ہے، ٹھیک ہے۔ نفاق کی خامیاں پستی کی طرف، فرد کو بھی پستی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور جس قوم کے اندر منافق یعنی ان خامیوں کا عام چلن عام ہو جائے وہ قوم بھی پستیوں کی طرف جاتی ہے۔ اور ایمان انسان کے اندر خوبیاں پیدا کرتا ہے، کمال پیدا کرتا ہے، یقین کی دولت اسے بہادر بنا دیتی ہے اور ایثار اور قربانی کے راستے پر ڈال دیتی ہے، اور وہ بڑے سے بڑا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ تو کل بھی میں نے جو بات کہی تھی، ایک اسرار خودی ہیں، دوسرا رموز بے خودی۔ اسرار خودی کیا ہے کہ آپ اپنی ذات کو پہچانیں اور اس کے اندر خوبیاں پیدا کریں، اپنی شخصیت بنائیں، ایسی شخصیت جو مفید انسانیت ہو، اور اس بنی ہوئی شخصیت کو پھر قوم کی سربلندی کے لیے وقف کر دیں، صرف کر ڈالیں اسے۔ یہ بچا کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، نہ بچا کے رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں۔ جی سن لیا انہوں نے، باقی آپ سنا دینا بعد میں، پھر دیسی گھی کے ناشتے پر نا جی پھر سنانا۔ جی خودی ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، خودی ہے سر نہاں، خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، سر کا معنی بھید، نہاں کا معنی چھپا ہوا، خودی کا معنی انسانی ذات جو بلندیوں کی طرف جاتی ہے، اس کی بلندی اور عظمت کا راز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بول نہیں ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے رہنمائی کا ضابطہ ہے۔ لا الہ کہ اس کی زندگی میں کوئی الہ نہ رہے سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہ ہو، کوئی اس کے اوپر غیبی طاقت نہ ہو، کوئی اس کے اوپر حکمرانی کرنے والا نہ ہو، اور کوئی اس کے محل پہ قبضہ کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے والا نہ ہو۔ لا الہ یہ ایک ضابطہ ہے انسانی زندگی کا، ایک نظریہ حیات ہے۔ تو اللہ کے سوا، اللہ ہی غیبی طاقت ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے، اسی کے قانون کی پابندی کرنی ہے اور اسی سے قوت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہی مالک بھی ہے اور وہی حاکم بھی ہے، حکمران، جی حکمران بھی وہی ہے۔ اچھا جی، یہ تمہید ہو گئی، اب آ جائیں اس طرف۔ الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ لوگ نہیں جانتے، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ انہ یقیناً من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور اس سے جنگ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، لہو نار جہنم، اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، خالدن فیہا، اس میں وہ رہے گا ہمیشہ۔ ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ جو اللہ اور رسول کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا جو قائم کیا ہوا نظام ہے اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں اور ان کو ناکام بنانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تو وہ جان لیں کہ ان کی یہ کوششیں رائے گاہ جانے والی ہیں اور ان کی کوششوں میں ذرا برابر بھی خیر نہیں ہے اور کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جو اللہ کے سامنے ساتھ متھا لگا لے بھلا اس نے کیا کامیاب ہونا ہے؟
تو اور ان کا ٹھکانہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ. ایک تو وہ آگ ہے نا جو اس دنیا میں ہم نہیں بلکہ حق کے مخالف حق کی کامیابیوں پر جلتے ہیں. اردو میں بھی ہم جلنا استعمال کرتے ہیں نا لفظ, ہے جی, جلاپا, حسد. اور حسد تو ہو گیا نا آپ کی طرف سے, لیکن اسلام کی کامیابی پر دل کے اوپر جو گزرتی ہے کیفیت, وہ جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ دل کی جلن ہے, جلاپا ہے اس دنیا کے اندر, کیونکہ اسلام کا ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھنا ہے. اور اسے تو یہ نظریہ ایسا ہے کہ اس کے اندر طاقت ہے, جو قبول کر لیتا ہے اس کو طاقتور بنا دیتا ہے جی. اور اس نے پھیلنا ہے, یہ عالمگیر نظریہ ہے, اس کی کوئی حدیں نہیں ہیں. اور اس نے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہوا, یہ ہمارے لیے تو غیب نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے عہد نبوی کے مسلمانوں کے لیے غیب تھا. دیکھو وہ قدم قدم پر مشاہدہ کرتے چلے آ رہے تھے اور ان کا ایمان بڑھتا چلا جا رہا تھا. لیکن ہمارے لیے یہ غیب نہیں, ہمارے لیے تو تاریخ ہے. ایسا ہوا ہے جی, ہر چیز ثابت ہوئی. تو اسلام نے تو پھیلنا ہے. اب جو لوگ اسلام کو ناکام بنانے کے لیے ہے نا کوشش کر رہے ہیں, ان کی ہر کوشش نے ناکام ہونا ہے اور انہی پر پلٹ آنا ہے. اور اپنی ناکامی پہ ان کے اندر جو دل کی جلن پیدا ہونی ہے, اب یہ کوئی وقتی اور عارضی شے نہیں ہے, یہ تو مستقل ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ خالداً فیہا, یہ اس دنیا کے اندر بھی وہ جب تک اگر اسی راہ پر چلتے رہے تو ان کی دل کی جلن میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور مرنے کے بعد جو اپنے انجام کو پہنچیں گے وہ تو پھر کیا کہنے. اب آگے کیا ہے, ذالک الخزی العظیم, یہ بہت بڑی رسوائی ہے. اب جو بڑے بڑے سردار ہوں, جن کی بڑی عزت ہو, دور دور سے ان کا نام لیا جائے, کوئی علاقے بھر میں مشہور ہوں, لیکن لمحہ بھر میں ہیرو سے زیرو بن جائے, کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اور باہر سے ایک ہستی شخصیت آئیں مدینہ منورہ کے اندر, سارے لوگ ان کے گرد جمع ہو جائیں, انہی کی سنیں, انہی کی مانیں, انہی کو دل میں بسائیں اور انہی کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو لگائیں. تو انہوں نے تو جلاپا ہی ہونا ہے نا انہیں, جو نہیں ان کے راستے پہ آتے. تو یہ ان کی رسوائی ہے, اس دنیا میں بھی رسوائی ہے. اور تاریخ نے بھی ان کو رسوا ہی لکھا ہے, معزز تو نہیں لکھا, نہ معزز لوگوں کی لسٹ میں ان کو شامل کیا ہے نا. تو یہ ہے رسوائی. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم, ڈرتے ہیں منافق کہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے اندر رازوں کا بھانڈا پھوڑ دے. اس بات سے ڈرتے ہیں. اب اندازہ کریں, یعنی یہ وہ بھی لگا ہوا ہے دھڑکا, یہ دھڑکا بھی لگا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. اب آپ یعنی دماغ کی خرابی کا آپ اندازہ کریں, یعنی دھڑکا بھی لگا ہوا ہے کہ کوئی آیت نازل ہو کر ان کے راز کو فاش نہ کر دے, لیکن ٹیڑھی راہ سے باز بھی نہیں آتے. یعنی مفاد پرستی اتنی سوار ہے اور ذہن میں اتنا گند بھرا ہوا ہے, اور اسلام کی مخالفت میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ دل ہی دل میں ڈرتے بھی ہیں لیکن باز بھی نہیں آتے. اندازہ کیجئے کس قسم کی یعنی شخصیت بن جاتی ہے بندے کی بعض اوقات. تو بندوں کی یہ بھی اسی نوعیت کے لوگ ہیں. اچھا جی, قل استہزئوا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا مذاق اڑا لو جتنا بھی اڑا سکتے ہو. ہاں جی, مذاق اڑا لو جتنا اڑا سکتے ہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون, اللہ خارج کر کے رہے گا جو تم دلوں میں چھپائے ہوئے ہو, جس سے تم ڈر رہے ہو یہ تمہارے سامنے آ کر رہے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نُخُوضُ وَنَلْعَبُ, جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی یہ باتیں آپ کی طرف منسوب ہوئی ہیں اور سن کے کسی نے ہمیں بتائی ہیں اور تم یہ کر رہے ہو,
ہے نا، مذاق اڑانا یہ بھی ایک فن ہے نا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا یہ بھی ایک فن ہے، اور یہ گھڑ گھڑ کے ناکامی کی داستانیں عام کرنا یہ بھی ایک فن ہے، ذہن کا استعمال ہے، ذہین لوگ بعض اس طرف لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانے والی باتیں، کوئی یعنی شخصیت کا مذاق اڑا دیا، کسی حکم کا مذاق اڑا دیا، کسی واقعے کا مذاق اڑا دیا، کسی پیش گوئی کا مذاق اڑا دیا، یعنی مذاق اڑا کے مذاق میں اڑا دیا اور لوگوں کے مطلب ذہنوں کو پامال کیا اور ان کی طرف سے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ یعنی اب ہنسنے والی بات ہے، بندہ ہنس دیتا ہے اس پہ، اور مطلب اچھے خاصے مخلص جو مومن ہیں یعنی بعض اوقات بات کو سمجھ پاتے ہیں، بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے۔ تو یہ بات جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ حرکت آپ کیوں کرتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں، کننا نخوض و نلعب، ہے جی بس ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ ہمارے یہاں بھی رائج ہے نا مذاق کرنا، میں نے مذاق میں کہہ دی تھی ہے نا، اگر لگ گیا تو تیر ورنہ تکا، تو اسی نوعیت کی یہ بات ہے۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، ان سے پوچھو کہ اللہ، اس کی تعلیمات اور اس کا رسول یہ ملے ہیں تمہیں مذاق اڑانے کے لیے؟ تو کس قسم کا تمہارا ذوق ہے بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی تعلیمات جن کو حفظ جاں بنانا ہے، جن کو سنجیدگی سے لینا ہے، جن پر دل و جان سے عمل کرنا ہے، جن کے بارے میں قول ہے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یعنی جھک جانا ہے، دل کو بھی جھکا دینا ہے اور سر کو بھی جھکا دینا ہے اور عمل سے اس کی شہادت دینی ہے۔ تو اس کو تم نے مذاق کا موضوع بنایا ہوا ہے، ہاں جی مزاح پیدا کر رہے ہو، طنز و مزاح، یعنی اس کا موضوع بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ، اس کا رسول اور اس کی تعلیمات یہ مزاح کا موضوع نہیں ہے، بلکہ سنجیدگی سے لینے والی چیزیں ہیں۔ ہاں جی، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو مالک اور مملوک، بندہ اور رب، اس کا کیا مقابلہ جی، اس کے ساتھ کون سا مذاق ہے؟ ہاں تنہائیوں میں آپ اللہ سے مناجات کرتے ہیں تو اس میں دل لگی بھی کر لیتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ سے دل لگی کی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جب اتنے وہ جد و جہد میں مشغول ہوں اور اپنے میسج اور پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک ایک لمحہ آپ کی تائید اور حمایت کی ضرورت ہو، وہاں آپ پھلجھڑیاں چھوڑیں ان کے بارے میں، یعنی یہ کہاں کا دین ہے اور کہاں کا ایمان ہے؟ اس سے منع فرمایا۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ السلام علیکم جی، اللہ پاک وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر۔